کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر سال خواتین اور بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے ہزاروں واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، جبکہ ماہرین کے مطابق اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سے کیسز خوف، سماجی دباؤ اور انصاف نہ ملنے کے خدشے کے باعث کبھی رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات، ان کے اسباب، متاثرین پر پڑنے والے اثرات، قانونی نظام کی صورتحال اور ان اقدامات پر جو اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہیں۔ خواتین کے خلاف جنسی تشدد صرف ایک فرد یا خاندان کا مسئلہ نہیں، بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک خطرناک چیلنج بن چکا ہے۔ یہ مسئلہ شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں موجود ہے اور اس کا شکار ہر عمر کی خواتین اور بچیاں ہو سکتی ہیں۔ جنسی زیادتی کا واقعہ صرف جسمانی نقصان تک محدود نہیں رہتا، بلکہ متاثرہ خاتون کی ذہنی صحت، معاشرتی زندگی، تعلیم، روزگار اور مستقبل پر بھی گہرے منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ پاکستان میں صورتحال۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران میڈیا رپورٹس، انسانی حقوق کی تنظیموں اور سرکاری اداروں کی جانب سے جاری اعداد و شمار نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ خواتین اور بچوں کے خلاف جنسی جرائم ایک تشویشناک مسئلہ بن چکے ہیں۔ ہر چند دن بعد کسی نہ کسی شہر، قصبے یا گاؤں سے زیادتی، ہراسانی یا جنسی تشدد کی خبریں سامنے آتی ہیں۔ بعض واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جو پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں اور عوام میں شدید غم و غصہ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ جو کیسز میڈیا تک پہنچتے ہیں وہ اصل تصویر کا صرف ایک حصہ ہوتے ہیں۔ بہت سی خواتین معاشرتی بدنامی، خاندان کے دباؤ، دھمکیوں یا انصاف کے نظام پر عدم اعتماد کی وجہ سے خاموش رہتی ہیں۔ جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجوہات۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسے جرائم میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلی وجہ ہے قانون کا کمزور نفاذ۔ اگر مجرموں کو یقین ہو کہ انہیں سزا ملنے کے امکانات کم ہیں تو جرائم کی حوصلہ شکنی نہیں ہوتی۔ مقدمات کے طویل دورانیے، ناقص تفتیش اور بعض اوقات ثبوت جمع کرنے میں کوتاہی انصاف کے عمل کو متاثر کرتی ہے۔ دوسری اہم وجہ سماجی خاموشی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر متاثرہ خاتون سے ہی سوالات کیے جاتے ہیں، جبکہ مجرم پر توجہ کم دی جاتی ہے۔ یہی رویہ متاثرین کو انصاف حاصل کرنے سے روک دیتا ہے۔ تیسری وجہ صنفی عدم مساوات اور خواتین کے حقوق کے بارے میں غلط تصورات ہیں۔ کئی علاقوں میں خواتین کو مردوں کے برابر حقوق اور تحفظ حاصل نہیں ہوتا، جس سے ان کے خلاف تشدد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ چوتھی وجہ گھریلو اور خاندانی سطح پر آگاہی کی کمی ہے۔ بہت سے والدین بچوں کو ذاتی حفاظت، جسمانی حدود اور خطرناک رویوں کی پہچان کے بارے میں مناسب تعلیم نہیں دیتے۔ متاثرین پر اثرات۔ جنسی زیادتی کا شکار ہونے والی خواتین صرف جسمانی نقصان ہی نہیں اٹھاتی، بلکہ انہیں شدید ذہنی اور جذباتی صدمے سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ متاثرین میں ڈپریشن، بے چینی، خوف، اعتماد کی کمی، نیند کے مسائل اور پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر یعنی PTSD جیسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ بعض خواتین تعلیم یا ملازمت چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، جبکہ کچھ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے تنہائی اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جو کئی مرتبہ برسوں تک انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ قانونی اقدامات اور چیلنجز۔ پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے لیے مختلف قوانین موجود ہیں اور وقتاً فوقتاً نئے اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ خواتین کے خلاف تشدد، ہراسانی اور جنسی جرائم کے حوالے سے قانون سازی کی گئی ہے۔ خصوصی عدالتوں اور تیز رفتار انصاف کے نظام پر بھی زور دیا گیا ہے۔ تاہم انسانی حقوق کے کارکنان کا کہنا ہے کہ صرف قانون بنانا کافی نہیں،
بلکہ اس پر مؤثر عمل درآمد بھی ضروری ہے۔ تفتیشی نظام کو جدید بنانا، فرانزک سہولیات کو بہتر کرنا اور متاثرین کو قانونی و نفسیاتی مدد فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ معاشرے کا کردار۔ یہ مسئلہ صرف حکومت یا پولیس حل نہیں کر سکتی، معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں، خصوصاً بچیوں اور لڑکوں دونوں کو ذاتی تحفظ، احترام اور ذمہ داری کے بارے میں تعلیم دیں۔ تعلیمی اداروں میں آگاہی پروگرام شروع کیے جائیں۔ میڈیا کو چاہیے کہ متاثرین کی عزت اور رازداری کا خیال رکھتے ہوئے ذمہ دارانہ رپورٹنگ کرے۔ مذہبی، سماجی اور سیاسی رہنماؤں کو بھی اس مسئلے پر کھل کر آواز اٹھانی چاہیے تاکہ خاموشی کا کلچر ختم ہو سکے۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس مسئلے کے حل کے لیے چند اہم اقدامات ضروری ہیں۔ مجرموں کو فوری اور یقینی سزا دی جائے۔ پولیس اور تفتیشی اداروں کی تربیت بہتر بنائی جائے۔ فرانزک نظام کو مضبوط کیا جائے۔ متاثرین کے لیے نفسیاتی اور قانونی معاونت فراہم کی جائے۔ تعلیمی اداروں میں تحفظ اور آگاہی کے پروگرام متعارف کروائے جائیں۔ خواتین کے خلاف تشدد پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ معاشرے میں متاثرہ فرد کو قصوروار ٹھہرانے کی روایت ختم کی جائے۔ خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی صرف ایک جرم نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف ایک سنگین حملہ ہے۔ ایک محفوظ معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں خواتین، بچیاں اور تمام شہری بلا خوف و خطر اپنی زندگی گزار سکیں۔ اگر ہم واقعی اس مسئلے کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ہمیں اجتماعی طور پر قانون، تعلیم، آگاہی اور سماجی رویوں میں مثبت تبدیلی لانا ہوگی۔ خاموشی مجرموں کو طاقت دیتی ہے، جبکہ آواز اٹھانا متاثرین کو حوصلہ اور انصاف کی امید دیتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کا تحفظ ہر شہری کی ذمہ داری ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹس میں دیں اور ایسے اہم موضوعات پر مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔